کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے امام حسن مجتبی نواسہ رسول عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے دار بنے، اور جو الفاظ بولے حضرت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، داتا صاحب نے وہ کشف المحجوب میں لکھے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے گھر دروازے کے اندر تلوار لے کے کھڑے ہیں امام حسن، اور امام حسن اجازت مانگتے ہیں کہ امیر المومنین آپ امام برحق ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے جنگ کریں گے، ہم ان پہ تلوار چلائیں گے اور انہیں مدینہ منورہ سے بھگا دیں گے۔ یہ الفاظ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت عثمان غنی سے کہا آپ امام برحق ہیں۔ حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے ہوئے 32-33 سال گزرے ہیں کہ اسلام عرب سے نکل کے یورپ میں اور افریقہ میں پہنچ گیا۔ کتنے سالوں میں؟ بڑے صرفے سے بول رہے ہیں آپ جی، 32-33 سال، اور حضور کے وصال کے بعد صرف 22-23 سال، 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو حضور کے وصال کے صرف 22-23 سال بعد اسلام یورپ میں پہنچ گیا ہے، افریقہ میں پہنچ گیا ہے، وہاں حکومتیں قائم ہو رہی ہیں اسلام کی، مسلمان حکمران وہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف 22-23 سال ہو گئے حضور کو وصال فرمائے ہوئے۔ 35 ہجری میں تو حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، تو ابھی 32-33 ہجریہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہودی سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا نا، اگر اسی طرح پھیلتا رہا تو تھوڑے عرصے میں، یہ تو پہلی صدی میں ہی پوری دنیا پہ اسلام پھیلا دیں گے۔ کوئی ایسی چال چلو کہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے رک جائے۔ یہودی ذہنوں نے بیٹھ کے سوچا، انہوں نے کہا مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، یہ باہر دوسری قوموں سے لڑتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے۔ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت تک آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، رائے کا اختلاف ہوا ہے، پھر رائے کے اختلاف کے بعد مسلمان ایک رائے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، متفقہ فیصلہ کر لیا۔ رائے کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس میں حسن ہے۔ رائے کے اختلاف سے پھر ایک متفقہ فیصلے پہ مسلمان پہنچ جاتے تھے، ایک امام کی اقتداء میں مل کے چلتے تھے۔ وزارت داخلہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا حضرت عثمان غنی کے دور تک، اندرونی حالات پرامن تھے، مسلمان جب بھی لڑتے مسلمانوں کے وسائل اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ ہوتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کوئی ایسی چال چلو یہ باہر لڑنا بھول جائیں، اندر لڑنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک یہودی کھڑا کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جھوٹ موٹ اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ آیا، حضرت عثمان غنی کی محفل میں آپ نے اس کو نکال دیا، مردود کر دیا۔ مولا علی کی محفل میں آیا، آپ نے اس کو مردود کر دیا۔ مصر میں اس کو کامیابی ہوئی، پھر عراق کے کچھ علاقوں میں عبداللہ بن سبا یہودی کو کامیابی ہوئی۔ وہ عقیدے کیا پھیلا رہا تھا؟ ایک تو وہ یہ عقیدہ پھیلا رہا تھا کہ رسول اللہ کلمہ پڑھ کے، اسلام اس نے جھوٹ موٹ قبول کر لی ہے، کلمہ پڑھ کے وہ یہ عقیدے پھیلا رہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے آخری دور میں حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، نزول مسیح، مسلم شریف میں 7 میں حدیثیں ہیں، آخری دور میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ حدیث بیان کر کے عبداللہ بن سبا یہودی کہتا مجھے بتاؤ افضل نبی کون ہے، حضرت عیسیٰ یا رسول اللہ؟ افضل نبی تو حضور ہے۔ وہ کہتا ہے جو افضل نہیں وہ تو آئیں گے، تو جو افضل ہیں وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اب اس نے استدلال کر کے ایک نیا عقیدہ دے دیا، اس نے کہا حضور بھی دوبارہ آئیں گے۔ تھوڑے عرصے کے لیے حضور پوشیدہ ہوئے ہیں، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اس کے بعد حضور بھی ظاہراً جلوہ فروز ہو جائیں گے۔ اور یہ استدلال کیا تھا؟
کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے حضور افضل ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو حضور کیوں نہیں آئیں گے جبکہ وہ افضل ہے؟ ایک تو اس نے یہ عقیدہ پھیلایا. دوسرا اس نے جو عقیدہ پھیلایا، اس نے کہا غدیر خم کے موقع پر حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو حضور نے ان کو اپنا وصی بنا دیا کہ میرے بعد ان کی بیعت کرنا، یہ میرے خلیفہ ہیں. اور تم نے وصی رسول کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی بیعت کر لی. اس وقت جو صحابہ تھے نا، انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ جواب آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. حضور نے کہاں فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا؟ یہ کس جگہ پہ فرمایا ہے جی؟ غدیر خم. خم جگہ کا نام ہے، اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو. غدیر کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اسے تالاب کہتے ہیں. تو تالاب کے کنارے کھڑے ہو کے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے غدیر خم. علماء فرماتے ہیں اگر حضور نے اپنا وصی مقرر کرنا ہوتا تو حضور حج کر کے آ رہے تھے نا عرفات سے، عرفات میں وصی مقرر کرنا تھا یا تالاب کے کنارے آ کے مقرر کرنا؟ جی سوال سمجھ آیا آپ کو؟ مرکزی اجتماع کہاں تھا؟ پورے عالم اسلام سے لوگ کہاں اکٹھے ہوئے تھے؟ خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا ہے؟ تو اگر اپنا وصی مقرر کرنا ہوتا مولا علی شیر خدا کو تو آپ خطبہ حجۃ الوداع میں اشارہ دیتے. عرفات کے میدان میں آپ فرماتے جہاں کے مرکزی اجتماع تھا. یہاں تالاب کے کنارے تو مرکزی اجتماع نہیں تھا. یہاں تو پھر ایک سبب بنا کہ سفر کے دوران کسی یمنی سے اختلاف ہوا ہے رائے میں، تو اس موقع پر حضرت علی شیر خدا سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے. وہ اس سبب کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا. اگر حضور نے اپنا وصی مقرر کرنا ہوتا، دین مکمل ہوئے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو پھر حضور عرفات کے میدان سے پہلے دین کے مکمل ہونے سے پہلے وصی کا اعلان کر دیں. دین 9 ذی الحج کو مکمل ہوا ہے اور یہ حدیث کا بھی ارشاد فرمائی 18 ذی الحج کو. تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ مرکزی اجتماع جو تھا وہ عرفات میں تھا، وہاں نہیں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. حضور نے یہ ایک تالاب کے کنارے ارشاد فرمایا جہاں سے راستہ مدینہ منورہ اور یمن کا الگ ہوتا تھا. بہت سارے لوگ تو مکے سے ہی چلے گئے اپنے علاقوں میں، عرفات سے ہی چلے گئے اپنے علاقوں میں. تو ساری امت تک اگر یہ پیغام پہنچانا ہوتا، اگر آپ کو اپنا وصی اپنا نائب مقرر کرنا ہوتا مولا علی شیر خدا کو، تو حضور عرفات کے میدان میں یہ فرماتے. اور دوسرا یہ کہ 9 ذی الحج سے پہلے فرماتے. جب 9 ذی الحج کے بعد حضور فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی، اپنے ساتھ ان کی نسبت بیان کی ہے، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت. کوئی اہل سنت و جماعت مولا علی شیر خدا کا بے ادب ادنا بے ادبی نہیں ذہن میں آ سکے. سنی وہ ہے جس کے دل میں مولا علی کا پیار ہے، مولا علی کی محبت ہے. ہاں اگر وصی مقرر کرنا ہوتا، یہ کس نے کہا تھا کہ آپ وصی ہیں؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے. ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ مولا علی نے عبداللہ بن سبا یہودی کی اس بات کو مانے. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مولا علی نے خود اس کو آگ میں جلایا. عبداللہ بن سبا یہودی جو یہ کہتا تھا، جو استدلال کر کے کہتا تھا کہ مولا علی وصی رسول ہیں، مولا علی نے اسے آگ میں جلایا. مولا علی نے اس کو جو ہے وہ سزا دی ہے، شرعی سزا. مولا علی شیر خدا کو قطعاً یہ استدلال پسند نہیں تھا. اس نے مصر اور عراق کے کچھ لوگوں کو
اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ خلیفہ کو شہید کرنا، تاکہ مسلمان اب باہر نہ لڑے بلکہ اندر لڑنا شروع ہو۔ ایک سازش ہوئی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے لوگ تیار کیے، وہ لوگ اکٹھے ہو کے اعتراضات لے کے کہ مصر میں جو گورنر ہے وہ ظالم ہے، اس کو معطل کیا جائے، نیا گورنر بنایا جائے۔ یہ لوگ آئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آ کے انہوں نے مختلف روایتوں میں ذکر ہے 8 صحابہ سے مختلف اوقات میں ملاقات کی، حضرت عثمان غنی کے خلاف دلائل دیے، اور تاریخ کی کتابوں میں ان 8 صحابہ نے ان بلوائیوں کو رد کیا اور کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، حضرت عثمان کا یہ کردار نہیں۔ حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جب آپ کے پاس وہ بلوائی آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی مصر میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، اور معاذ اللہ منسوب کیا حضرت عثمان غنی کی طرف، مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ایک گروہ سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ظلم مردہ۔ دوسرے سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ذو خشب۔ تیسرے سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا احفظ۔ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ مولا علی کھڑے ہو گئے اور جلال سے فرمایا اٹھو نکلو میرے گھر سے، رسول اللہ نے فرمایا تھا ظلم مردہ، ذو خشب اور احفظ سے آنے والے لوگ فتنہ پرور ہوں گے۔ مولا علی نے فرمایا تمہارے بارے میں حضور نے پہلے خبر دی تھی کہ ذو خشب سے، ذو مردہ سے اور احفظ سے آنے والے لوگ فتنہ پھیلائیں گے، انہیں اپنے پاس نہ بیٹھنے دینا۔ یہی حدیث حضرت طلحہ نے روایت کی، یہی دیگر صحابہ کرام، جناب مقداد انہوں نے بھی اس کو بیان کیا، کسی نے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیا۔ اور صحابہ نے جو مدینہ منورہ میں تھے، کچھ تو حج کرنے گئے ہوئے تھے، کچھ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے تھے، جو مدینہ منورہ میں تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ کہیں یہ بلوائی حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی کمزور بات نہیں سنتے، ہمارے ان سے مذاکرات کروا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مذاکرات ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم نے جو الزامات میرے اوپر لگائے ہیں ان کے کوئی گواہ لے آؤ، انہیں ثابت کر دو، میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں۔ خالی الزام لگانے سے الزام ثابت نہیں ہوتا، عدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خالی منہ سے کہہ دے فلاں ایسا ہے تو پھر عدالتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب وہاں وہ ثابت نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گورنر مصر کو معطل کیا جائے۔ آپ نے اس کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب یہ لوگ آرڈر لے کے نکلے۔ یہاں اکثر لوگ بیان میں یہ بات بیان کرتے ہیں اور تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ سے رکا لے کے نکل گئے گورنر کی تبدیلی کا، تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک قاصد کو پکڑا جس کے پاس خلیفہ کی مہر والا خط تھا کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو تم ان کو قتل کر دو۔ گورنر کو آرڈر تھے۔ تو یاد رکھیں یہ خلیفہ نے نہیں بھیجا تھا یا حکومت کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، یہ سازش بھی ان بلوائیوں نے خود ہی تیار کی۔ اور وہ پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ شہر سے کیوں نکلے تھے؟ اس لیے نکلے تھے کہ جو صحابہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے گرد پہرا دے رہے ہیں نا، یہ مطمئن ہو جائیں کہ جو لڑنے آئے تھے وہ تو شہر سے نکل گئے ہیں، یہ پہرا چھوڑ دیں اور ہم دوبارہ واپس آ جائیں۔ یہ سازش انہوں نے خود ہی تیار کی تھی کہ ایک قاصد خط لے کے جائے گا تو ہم اس کو راستے میں پکڑیں گے اور پھر واپس آ کے کہیں گے ہمیں تو گورنر کی معطلی کے آرڈر دیے ہیں اور خود آرڈر آپ نے دوسرا خط بھیجا ہے کہ جب ہم مصر پہنچے تو ہمیں قتل کیا جائے۔ یہ سازش انہوں نے خود تیار کی تھی۔ خود کیسے تیار کی تھی آپ لوگوں کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں سنبڑیال سے لاہور جانا ہو ایک راستہ ہے جی، وزیر آباد والا راستہ بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، ڈسکے والا راستہ بھی ہے، کئی راستے ہیں نا لاہور جانے کے۔
اب اگر کسی سے آپ کا جھگڑا ہے، آپ نے اس کو کہا بھی تم جاؤ لاہور، تمہارا کام ہو جائے گا، میں تمہاری بات مانتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے وہ وزیر آباد والے راستے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی بات نہیں ماننی اور آپ دوسرا قاصد بھیجنا چاہتے ہیں کہ جب یہ لاہور پہنچے تو ان کی بات نہ ماننا، یہ بات آپ لاہور پہنچانا چاہتے ہیں گورنر کو، تو پھر جو بعد میں قاصد بھیجیں گے اسے بھی اسی راستے سے بھیجیں گے کہ راستے میں وہ گرفتار کر لیں اور واپس لے آئیں، اسے تو دوسرے راستے سے بھیجیں۔ اب بعد میں جو قاصد جا رہا ہے وہ بھی اسی راستے سے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ قاصد حکومت وقت نے نہیں بھیجا، وہ قاصد بھی ان فتنہ پروروں نے خریدا تھا، خلیفہ کی مہر بھی اس سرکاری ملازم سے ہی لگوائی تھی، یہ چال انہوں نے اس لیے چلی تھی کہ ہم راستے سے پلٹ کے آئیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ حکومت کی طرف سے دوسرا قاصد بھیجا جاتا تو وہ اس راستے سے نہ بھیجا جاتا جس راستے سے وہ قافلہ جا رہا تھا، پھر کسی دوسرے راستے سے چھپ کے وہ قاصد جاتا تاکہ اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے وہ قاصد مصر میں پہنچ جاتا۔ یہ سازش بھی ان بلوائیوں نے خود ہی تیار کی تھی۔ جب وہ آئے واپس مدینہ منورہ، جو خط پکڑا گیا ہے وہ خط لے کے واپس مدینہ منورہ آئے، تو آ کے انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے دیکھا نا جو پہرا دے رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے آ کے گھیرا ڈال لیا حضرت عثمان غنی کے گھر، پانی بند کر دیا اور کہا کہ خلیفہ نے ہمارے قتل کے آرڈر جاری کیے تھے، یا آپ خلافت چھوڑ دیں یا ہم آپ کو تہہ تیغ کریں گے۔ اس موقع پر مولا علی شیر خدا نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے اپنے جوان بیٹوں کو پہرے دار بنا کے کھڑا کیا ہے حضرت عثمان غنی کے دروازے میں۔ پاکستان یہاں پنجاب میں دین آیا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آئے۔ اس خطے میں جو پہلے سفیر اسلام کے ان میں حضرت داتا صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے امام حسن مجتبی نواسہ رسول عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے۔ کیا شان ہے عثمان غنی، اور جو الفاظ بولے حضرت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، داتا صاحب نے وہ کشف المحجوب میں لکھے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے گھر دروازے کے اندر تلوار لے کے کھڑے ہیں امام حسن، اور امام حسن اجازت مانگتے ہیں کہ امیر المومنین آپ امام برحق ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے جنگ کریں گے، ہم ان پہ تلوار چلائیں گے اور انہیں مدینہ منورہ سے بھگا دیں گے۔ یہ الفاظ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت عثمان غنی سے کہا آپ امام برحق ہیں، آپ امام برحق ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے لڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ ان بلوائیوں پر تلوار نہ اٹھائے۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے لڑنے سے منع کر دیا۔ اب وہاں جو موجود تھے نا ان میں عبداللہ بن سلام بھی تھے، جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام؟ یہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب ان کی اولاد میں سے اور یہودی عالم تھے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی، اسلام قبول کر لیا، اور انہی کا مشہور جملہ ہے اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ یا اللہ جتنے اس محفل میں بیٹھے ہیں سب کو حضور کا دیدار عطا فرما۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے کر۔ المعجم الکبیر میں یہ روایت ہے، تاریخ دمشق میں ہے، جب حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی حرمت کو پائمال کیا،
عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام چلا اٹھے، عبداللہ بن سلام نے کہا پہلے بھی اسلام پر میرا ایمان کامل تھا، لیکن اے خلیفہ ثالث، اے تیسرے خلیفہ، آپ نے تلوار نہ اٹھانے کا فیصلہ سنایا ہے، میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ تیسرے خلیفہ کی نشانی تورات میں نے یہ پڑھ رکھی تھی، جو تیسرا خلیفہ ہوگا وہ ظلماً شہید کیا جائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر تلوار بھی نہیں اٹھائے گا۔ اردو زبان میں شاید الفاظ نہ ہو، پنجابی میں، عربی میں شاید مجھے الفاظ نہ ملے کہ میں حضرت عثمان غنی کا حوصلہ بیان کر سکوں، ان کا صبر بیان کر سکوں، ان کا تحمل بیان کر سکوں۔ مولا علی کے بیٹے کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں، ہم لڑتے ہیں ان دشمنوں سے۔ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت طلحہ کے بیٹے، وہ جوان کھڑے ہیں تلواریں لے کے، اور حضرت عثمان کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی تلوار نہ چلائے۔ اور آپ نے آخری وقت تک اپنے دشمنوں پہ تلوار چلائی ہے؟ نہیں چلائی۔ عبداللہ بن سلام وہاں اس محفل میں موجود تھے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تورات میں تیسرے خلیفہ کی یہ نشانی موجود ہے، وہ حلم والا ہوگا، وہ نرمی کرنے والا ہوگا، وہ اپنے دشمنوں پہ جو اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ان پر بھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میرا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا، ایمان کو جلا مل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شہر رسول میں ہوں، میں شہر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم جیسے اندھے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا مدینہ منورہ کی شان کیا ہے؟ یہ پوچھیں حضرت عثمان غنی سے۔ آپ نے فرمایا میں اس شہر میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ آپ کی خدمت میں جناب مقداد نے عرض کیا آپ ہجرت کر جائیں، ملک شام کی طرف، مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ نے فرمایا میں در رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ بس آپ کی شہادت کی ساری داستان، سارا واقعہ سے جملے میں آ گیا، آپ نے جان دے دی ہے، در رسول نہیں چھوڑا۔ تیرے قدموں میں سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ بند ہوں جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا۔ در رسول نہیں چھوڑا، کہا میں در رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دی ہے۔ حدیث حسن صحیح آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب کہا گیا تلوار چلائیں، آپ نے کہا نہیں۔ شہر چھوڑیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ۔ یہ ایک راز کی بات ہے جو میرا اور حضور کا راز ہے۔ حضور نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں وہ عہد نہیں توڑ سکتا۔ اس کا ذکر مسند امام احمد میں ہے۔ وہ عہد کون سا تھا؟ مسند امام احمد میں، اور اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون راویہ ہیں؟ یہ میں نے آپ سے اس لیے کہلوایا، گورڑا شریف کے بزرگ تھے، وہ حدیث بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تاجدار گورڑا کی اولاد میں سے تھے۔ زاروں قطار رونے لگے صرف اتنا کہہ کے کہ اس حدیث کے راویہ ام المومنین۔ چادر انہوں نے اتاری، آنکھوں پہ رکھ لی، روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا نا تو میں نے اہل مدینہ سے پوچھا بی بی بریرہ کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بریرہ کی قبر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ بریرہ خادمہ ہے ام المومنین کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ خادمہ ہے۔ میں گیلانی سید ہوں، غوث اعظم کی اولاد میں سے ہوں،
پر میری اوقات نہیں میں ام المومنین کے روزے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کروں. میں بی بی بریرہ کی قبر کو جا کے قدموں کی طرف سے چوموں گا اور کہوں گا بریرہ آپ خادمہ ہیں ام المومنین کی، آپ میرا سلام ام المومنین کی بارگاہ میں پیش کریں. ہمیں کیا پتا کہ ادب کسے کہتے ہیں. وہ فرمانے لگے جنہیں رسول اللہ نام لے کے بلائیں، میری کیا اوقات ہے. جنہیں حضور براہ راست مخاطب کریں، میری کیا اوقات ہے میں ان کے سامنے کھڑا ہو کے سلام پیش کروں. میں تو بی بی بریرہ کی قبر پہ سلام کروں گا اور عرض کروں گا بی بی بریرہ آپ خادمہ ہیں ام المومنین کی، آپ ام المومنین کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کریں. ادب سیکھنا ہے کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ام المومنین نے حدیث بیان کی، وہ عہد، وہ راز، اور اس کو بیان کیا امام احمد بن حنبل نے. ام المومنین نے اس حدیث کو روایت کیا، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی عثمان فاقبل علیہ، حضور نے بلایا، فرمایا قاصد بھیجا جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ. کیا خیال ہے جب حضرت عثمان کے کانوں میں آواز پڑی ہوگی حضور بلا رہے ہیں، کیسے گئے ہوں گے شوق سے. اپنے اوپر ہی قیاس کر لیں، آپ میں سے کسی کو بلایا جائے، پیغام یہ لائی ہے صبا کوئے نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے. حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، فاقبل علیہ، حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے. ام المومنین فرماتی ہیں وکانا آخر کلام ہی کلمہ ان ضربا من کا بئی ہے. حضرت عثمان غنی سے جو آخری کلام حضور نے فرمایا، حضرت عثمان غنی سے آخری کلام وہ یہ ہے. حضور نے وصال سے پہلے حضرت عثمان غنی سے جو آخری بات کی ہے وہ یہ ہے. حضرت عثمان غنی کے کاندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہے. جیسے کوئی پاس بیٹھے تو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، جب وہ ہاتھ رکھیں پشت پہ تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھا جائے وہ مزید جھک جاتا ہے. حضور نے پشت پہ ہاتھ رکھے، حضرت عثمان غنی اور قریب ہو گئے ہیں. فقالا، حضور نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عسا ان یلبسک قمیصا فان ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان مجھے امید ہے اللہ تمہیں خلافت کا لباس پہنائے گا. اگر کچھ لوگ مطالبہ کریں کہ اسے اتار دو، فلا تخلا، تو وہ قمیص خلافت نہ اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تیری اور میری ملاقات. تو حضور نے کیا فرمایا کہ شہادت تک خلافت نہ چھوڑنا، خود نہ یہ قمیص اتارنا. اس لیے حضرت عثمان غنی نے صحابہ سے فرمایا میرا اور حضور کا راز ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ. شہادت سے ایک رات پہلے خواب میں حضور تشریف لائے. حضرت عثمان غنی پہ پانی بند ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی کو حضور نے زیارت کروائی، شیخین ساتھ ہیں، اور آپ نے فرمایا عثمان کل روزہ میرے پاس آ کے. کیسا روزہ ہے جو رکھا اس دنیا میں ہے، افطاری حضور کی بارگاہ میں جا کے، جنہیں حضور افطاری کی دعوت دے کے جائیں. شہید مدینہ حضرت عثمان غنی، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن پاک گود میں کھولا ہے اور تلاوت فرما رہے ہیں. اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ فرماتی ہیں آج فجر کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے پاجامہ لے کے آؤ. ویسے آپ تہمت پہنتے تھے، اس دن آپ نے فرمایا پاجامہ لے کے آؤ، شلوار لے کے آؤ، نیچے آپ نے وہ پہنی اوپر تہمت. تو میں نے پوچھا یہ دوہرا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے امید ہے آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے میں شہید ہوں. رات خواب میں حضور افطاری کی دعوت دے کے گئے. میں یہ نیچے پاجامہ اس لیے پہن رہا ہوں کہ جب میں شہید ہوں تو میرا ستر نہ کرنا، پیکر شرم ہو. 82 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے.
اوپر تہمت پہنا ہے، نیچے پاجامہ ہے، دوہرا لباس پہنا ہے، تاکہ آخری وقت جسم برہنہ نہ ہو۔ نوجوانوں سے کہوں گا فٹ بال کھیلنے جائیں تو نکر ایسی نہ پہنے کہ گھٹنے ننگے ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گھٹنوں کا ڈھانپنا مرد پر فرض ہے، ایسا لباس نہ پہنے جس سے مرد کا صدر ننگا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین، جمعۃ المبارک کا دن، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بلوائی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ عرب میں رواج تھا اگر عورت سر ننگا کر کے، سر سے چادر اتار کے، بال کھول کے دہائی دے تو دشمن تلوار نیچے کر لیتے تھے۔ حضرت بی بی نائلہ نے دیکھا کہ دشمن تلوار ننگی لے کے، کئی جوان اندر داخل ہوئے ہیں، دروازے کو آگ لگائی ہے، دروازہ توڑا ہے، اندر آ گئے۔ حضرت نائلہ نے سر سے چادر اتارنا چاہی تاکہ میں بال ننگے کر کے دہائی دوں۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمبڑیال کے غیور مسلمانوں، ذرا حیائے عثمانی اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کے اس پہلو کو دل کے کانوں سے سننا۔ آپ نے فرمایا نائلہ، دشمن کی تلواریں میرے بدن پہ چلیں، دشمن کی تلواریں میرے جسم کو کاٹیں، مجھے تھوڑی تکلیف ہوگی، اپنی بیوی کا ننگا سر دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ کیا آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر بیوی ننگے سر بازار چلے؟ کیا آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر بیوی ننگے سر میرج حال میں جا رہی ہو؟ ہمیں کیا پتا شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ ماں غیرت والی ہوگی تو بیٹا بھی غیرت والا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں مرد خود ننگے سر بیویوں کو میرج حالوں میں لے کے جا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حالانکہ اس وقت تو ایک اضطراری حالت تھی، اگر آپ نہ بھی روکتے تو بعد میں علماء کہہ سکتے تھے اضطراری حالت تھی، آپ نے ادھر توجہ ہی نہیں کی، لیکن کس قدر آپ غیرت ایمانی کے پیکر ہیں۔ حضرت نائلہ کا ہاتھ روک لیا، فرمایا نائلہ سر سے چادر نہ اتارنا، بال ننگے نہ کرنا، میرے جسم کو تلواریں کاٹیں، مجھے اتنا درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بیوی کا ننگا سر دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ دشمن آپ کے قریب پہنچے، پہلا وار جو آپ پہ کیا گیا ہے سر پہ وار کیا گیا ہے۔ قرآن آپ کی گود میں ہے اور خون کا پہلا قطرہ گرا ہے تو زمین پر نہیں گرا، قرآن کے برگوں پہ گرا ہے۔ سورہ بقرہ آپ تلاوت کر رہے تھے، پہلے پارے کا آخری ورق ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں خون کا پہلا قطرہ گرا ہے۔ ترکیوں نے وہ قرآن پاک بھی محفوظ رکھا ہے میوزیم میں، جس پر آپ کے خون کا قطرہ گرا تھا۔ بندہ بوڑھا ہو، مظلوم ہو، خود تلوار بھی نہ اٹھا رہا ہو اور سر پہ تلوار لگے تو ہائے تو نکلے گی، لیکن حضرت عثمان غنی نے ہائے نہیں کی، کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج، کیونکہ یہ چیز آپ دعا میں مانگتے تھے، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یا اللہ زندگی دے تو سعادت والی، موت آئے تو شہادت والی۔ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، پروردگار زندگی دے تو سعادت والی، موت آئے تو۔ اب جب وہ شہادت کا وقت آ گیا، آثار شہادت شروع ہوئے، تو آپ نے یہ نہیں کہا ہائے میں مر گیا، نہیں، کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ اٹھی ہیں اور انہوں نے بالکونی میں مکان کی چھت پہ جا کے کہا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے۔ وقت نہیں کہ جزیات بیان کروں، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی، اہل مدینہ نے سنی، حضرت حذیفہ
صحابی رسول ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو میں آپ کو فرامین سنا رہا ہوں صحابہ کے، یہ طبقات ابن سعد میں ہیں اور المعجم الکبیر میں اور تاریخ دمشق میں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص شہادت عثمان پر ذرہ برابر بھی خوش ہوا وہ بے ایمان ہو کے مرے گا. بس میری ساری گفتگو کا پیغام، صحابی رسول حضرت حذیفہ نے فرمایا جو شہادت عثمان پہ ذرہ برابر بھی خوش ہوا بے ایمان ہو کے مرے گا. اگر اس نے دجال کا زمانہ پایا تو وہ دجال کا کلمہ پڑھے گا. یہ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے. جو شہادت عثمان سنے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی آپ کی شہادت کے حوالے سے خوشی پیدا ہو، ایمان برباد ہو گیا. مولا علی شیر خدا نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں بڑے بڑے کافروں سے لڑا ہوں، کوئی مجھے تھکا نہیں سکا، اور کسی سے لڑتے ہوئے میری کمر ہمت نہیں ٹوٹی. عثمان غنی کی شہادت کا سن کے علی کمزور ہو گیا. یہ فرمان ہے مولا علی شیر خدا کا. فرمایا عثمان کی شہادت کا سن کے شہادت عثمان نے مجھے کمزور کر دیا ہے. اور آپ جلدی سے تشریف لائے. جب باپ بیٹے کو ناراض ہو تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لیکن کبھی آپ حسنین کریمین کو ناراض نہیں ہوئے. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی مولا علی حسنین کریمین کو ناراض نہیں ہوئے. لوگ پوچھتے کیوں نہیں ناراض ہوتے؟ تو آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے یہ میرے بیٹے ہیں پر حضور کے نواسے بھی تھے. جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تاریخ کی کتابوں میں ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کے سینے پہ یوں زور سے ہاتھ مارے، تمہارے ہوتے ہوئے دشمن کیسے پہنچے. اس دن آپ نے جلال کا اظہار فرمایا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا شہادت عثمان نے مجھے کمزور کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر یہ صحابہ جو شہادت عثمان پہ غم زدہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے جنہیں تکلیف ہوئی ہے شہادت عثمان سے، اگر یہ نہ ہوتے تو آج آسمان سے پتھر برستے. جس طرح پہلی قوموں پہ پتھر کا عذاب ہے نا، پتھر برسائے جاتے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شہادت عثمان پر جو قاتل ہیں ان پہ یوں پتھر برستے اگر یہ غم زدہ ہونے والے صحابہ نہ ہوتے. یہ جو محبت عثمان کا اظہار کر رہے ہیں ان کی اس محبت نے عذاب کو ٹال دیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی ظلمن شہید کیا جائے تو اس کے بدلے میں 70,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، اور اگر نبی کا خلیفہ ظلمن شہید کیا جائے تو 35,000 افراد شہید ہوتے ہیں. کتابوں کے حوالے میں پہلے دے چکا ہوں، تاریخ دمشق، طبقات ابن سعد، تاریخ دمشق، ان کتابوں میں یہ تاثرات صحابہ کے موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا آج اہل عرب ہلاک ہو گئے. اور پھر فرمایا نبی کا خلیفہ شہید ہو نا تو 35,000 افراد ان کا خون بہتا ہے. مسلمانوں آج سے تمہارے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا. اور حضرت حسان بن ثابت، جانتے ہیں نا حضرت حسان بن ثابت، حضور کے نافع خان، شاعر دربار رسالت. حضرت حسان بن ثابت کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت نے لکھا کأن اصحاب النبی عشیۃً بدن تنحر فی باب المسجد. قربانی کا مہینہ ہے، یہ ذی الحج کون سا مہینہ ہے؟ قربانی کا مہینہ ہے. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کأن اصحاب النبی عشیۃً بدن تنحر فی باب المسجد،
یہ نبی کے صحابہ تو قربانی کے جانور بن گئے ہیں، جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جنہیں ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر۔ اور پھر فرماتے ہیں اب کا ابا امر، ابو امر جو ہے یہ کنیت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اب کا ابا امر لحسن بلائہ، امتحان تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، پر جتنی خوبصورتی سے عثمان غنی امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں نا، یہ حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں لحسن بلائہ، اب کا ابا امر لحسن بلائہ، اے عثمان غنی تمہارے صبر اور حوصلے کو دیکھ کے اور امتحان میں انتہائی حسن سے کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہوا تمہیں دیکھ کے، تمہارے صبر کو دیکھ کے میرا دل دکھی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی یاد میں آنسو بہائے، اور یہ ارشاد، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے ارشادات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آج تک ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اثرات سے نکل نہیں سکے۔ آپ نے شہید ہونے سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو ورنہ قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، میرے خون سے کیسی درار پڑے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان سب سے پہلے میں نے سنایا ہے، وہ جب شہادت عثمان بیان کرتے تو 10 انگلیوں کے سرے یوں ملا لیتے، 10 انگلیوں کے سرے یوں ملاتے۔ اب یہ جو 10 انگلیاں ملائی ہیں تو رخنے بن گئے ہیں نا، سب سے بڑا رخنا کون سا ہے؟ یہ جو انگوٹھی اور شہادت کی انگلی کے درمیان۔ تو اس طرح 10 انگلیاں ملا کے حضرت حذیفہ سمجھاتے تھے، فرماتے یہ رخنا پر کرنا آسان ہے، یہ رخنا پر کرنا آسان ہے، یہ رخنا پر کرنا آسان ہے، پر یہ جو شہادت عثمان سے رخنا پڑ گیا نا یہ نہیں پر ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں اسے پر کر سکے گا۔ یہ اصحاب بصیرت تھے، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو اپنے نور فراست سے دیکھ رہے تھے کہ اب دشمن کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی درخشاں سیرت، صبر و رضا، آخری وقت پردے کی تبلیغ، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے تبلیغ کی ہے، اور کیا تبلیغ کی؟ اپنی بیوی کو سر سے چادر نہ اتار، پردے کا خیال رکھ۔ شہادت کے وقت بھی تلاوت نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں ان الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور قرآن پاک سے ایسا تعلق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسا اوقات نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرمایا، پورا قرآن ایک رکعت میں آپ تلاوت کریں۔ اور مسلم شریف میں آپ سے ہی یہ حدیث مروی ہے، اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے قاری کی شفاعت کرے گا، اسے بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا